بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ یونس قرآن مجید کی 10ویں سورہ ہے، اور قرآن مجید کی سورتوں کے جو 7 گروپ ہیں ان میں تیسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ یہ جو تیسرا قرآن مجید کی سورتوں کا گروپ ہے، ان جوڑوں میں پہلا جوڑا سورہ یونس اور سورہ ہود کا ہے۔ اس گروپ کی سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یوں تو قرآن مجید کے وہ تمام مضامین بیان کیے ہیں کہ جو ہم کو اس کی تمام گروپس کی صورتوں میں ملتے ہیں، یعنی توحید، آخرت، رسالت، اخلاقیات اور ان سے متعلق مضامین۔ لیکن تیسرے گروپ کی صورتوں کا ایک نمایاں مضمون جو ساری صورتوں کے اوپر غالب ہے، وہ توحید کا بیان ہے۔ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سے۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ ایک پر حکمت کتاب کی آیات ہے۔ اس کتاب کی آیات ہیں جو کتاب حکمت کے مضامین پر مشتمل ہے، وہ مضامین کہ جن کو انسان اپنی فطرت میں محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپیل کر رہے ہیں، انسان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ انسان کے اندر کی وہ چھپی ہوئی حقیقتیں کہ جن کو وہ محسوس کرتا ہے، وہ نمایاں ہو کے اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا، اس نے عرش کو سنبھال لیا، یعنی پوری دنیا کے انتظام کو اس نے سنبھال لیا۔ یدبر الامر، وہ معاملات کو چلا رہا ہے، طے کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اس کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کی مرضی کے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جميعا، تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کے سب کو۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، یہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوگا؟ اسی نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ ان کو لوٹا دے گا، اور یہ لوٹائے گا اس لیے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ وہ جزا دے، انعام دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو وہ انعام دے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں ایک اہم مضمون ہے کہ جس کو سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ آیات بینات جو بالکل واضح ہیں، جو حقیقت کو، مضامین کو بالکل واضح کر دینے والی ہے۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ قرآن کے تعلیمات، قرآن کے پیغام کو وہی لوگ رد کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے، جو دنیا میں منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ائتی بقرآن غیر ھذا، تم کوئی اس کے علاوہ قرآن لے کے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو بدل دو۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی،
میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے اس قرآن کو بدل سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں اس وحی کی جو مجھ پر نازل کی گئی، یعنی اس قرآن کی وحی کی۔ انی اخاف ان عصیت، مجھے اندیشہ ہے اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا، میں یہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کی داستانیں بیان کی اور یہ بتایا کہ پیغمبر اپنی اپنی قوموں کے سامنے اللہ کا پیغام لے کر آتے، اور اگر قوم کے لوگ اس کو ٹھکرا دیتے تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا۔ انہی رسولوں کے بیان میں موسیٰ علیہ السلام کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر بیان کیا۔ اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں کہیں اجمال، اختصار کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ بیان، اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ مضمون بھی بیان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ بات اسے بتا دی کہ اب تم اسی دنیا میں اللہ کے اس عذاب سے دوچار ہونے والے ہو جس کے بارے میں تمہیں بار بار خبردار کیا گیا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن میں تمہارے جسم کو بچا لوں گا۔ عام طور پر جس طرح سے کہ انسان مرتا ہے اور اس کا جسم کچھ ہی عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا، اور میں تمہارے جسم کو محفوظ رکھوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرعون کی لاش کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے غفلت برتتے۔ اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم حقیقت بیان کی جو ایمان کے معاملے میں ایک فیصلہ کن بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ ایمان لائے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ یعنی اللہ گندگی کو پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، اگر اس کو آخر سے پیچھے کی طرف لے کر سمجھیں کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے آگے اللہ گندگی پھیلا دیتا ہے، ان کے بدعمالیوں کی، ان کے اخلاق سے ان گری ہوئی باتوں کی کہ جو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ سمجھداری سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے ان کے اندر جو خوبیاں پیدا کی تھیں انہوں نے ان کو ضائع کر دیا عقل کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس گندگی کے پھیلنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اب ایمان پانے سے محروم ہو گئے۔ ایمان انہی کو نصیب ہوتا ہے کہ جو بااخلاق لوگ، جو بد اخلاق لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اپنے قانون، اپنی پالیسی کے مطابق اخلاقی گندگیوں کا ایک ایسا پردہ حائل کر دیتا ہے جس کے بعد ایمان کی روشنی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا
کہ قرآن مجید یہ بات بیان کر رہا ہے، قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا کہ انسان کو حقیقی ایمان اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی دی ہوئی اخلاقیات کی قدر کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، کسی جھوٹے، کسی دغاباز، کسی زیادتی کرنے والے، ظالم، دوسروں کو ستانے والے کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔